رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین کو مخاطب ہو کر فرمایا، تو مجھے دنیا میں بہت عزیز ہے، لیکن کیا کروں، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ وطن پر فدا ہے جو انسان ہے، کہ حب وطن جزو ایمان ہے۔ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ کی دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ ہر انسان اپنے دوست کے مشابہ ہوتا ہے، بس پہلے ہی سے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے۔ جس نے اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیا، اس نے خیانت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں، جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ 1 اولاد کے حق میں باپ کی دعا، 2 مسافر کی دعا، 3 مظلوم کی دعا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی رات باوضو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر جب کسی وقت رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور شام سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھا، تو کوئی شخص قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا، سوائے اس شخص کے جو اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھے۔ ایک روایت میں یہ فضیلت سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں آئی ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین وہ دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں گئے، اسی دن وہاں سے بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی ہوگی۔ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی۔ مسلمان کا بھائی ہے، ہر ایک بدعت گمراہی ہے، پاک رہنا ادھا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا۔ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔